اور مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں بیٹھ کر لکھ رہا تھا یہاں پہ، میں والد صاحب سے سالار سے پوچھتا تھا یہ تعلیم ادارے آپ کیوں قائم کیے؟ تو ایک بار سالار موڈ میں تھے، بولے کہ 9 اور 10 سینچری میں دارالعلم دارالحکمہ مسلمانوں نے قائم کیا تھا۔ پھر میرے کو اخبار دکھائے، بولے یہ اخبار کہاں سے آیا معلوم تمہارے کو؟ بولا بابا کہاں سے آیا اخبار؟ یہ بولے یہ چائنیز کے پاس ایک سیکرٹ تھی اخبار کی، جنگ تلاش ہوئی تو چائنیز لوگ اس میں قیدی ہوئے، تو مسلمانوں نے ان سے علم حاصل کیا اور سمرقند میں اور بغداد میں اخباروں کی فیکٹری کھولی۔ یہ پھر اس کے بعد سالار نے کہا کہ علم، بولے تمہارے کو معلوم کتنے مرتبہ قرآن میں علم کا ذکر ہوا؟ سالار نے بتایا 750 مرتبہ۔ پھر مرحوم قائد نے مجھے بتایا کہ تمہارے کو معلوم کہ کورڈوبا میں، قاہروں میں کتنے لائبریریز تھے؟ کورڈوبا میں جو موجودہ اسپین جس کو بولتے، 70 لائبریریز تھے اس زمانے میں، ایک لائبریری میں 10 سے 60 ہزار کتابیں تھیں۔ مرحوم قائد نے مجھے 1987-88 میں بتایا تھا کہ قاہرہ میں 50 یا 60 لائبریریز سے، ایک لائبریری میں 1 لاکھ کتابیں تھیں۔ اور مرحوم قائد نے، اشفاق بھائی سنیے، سالار نے مجھے بتایا تھا 1987-88 میں کہ تمہارے کو معلوم ابن النفیس کون تھے؟ سالار بولے کہ ولیم ہنری، جو پھیپڑوں کا بڑا ماہر ہے، آپ بہتر بول سکتے، ابن النفیس جو ہے ولیم ہنری کے 300 سال پہلے پھیپڑوں کے بارے میں ایک پیپر لکھا تھا۔ پھر مرحوم قائد نے مجھے بتایا کہ ایک ابو القاسم اللہروی تھے جو پیتھولوجی کے پائنیر سمجھے جاتے ہیں۔ اور پھر ابن سینا کو سالار بولے کہ وہ تو شہزادہ تھا میڈیکل فیلڈ کا۔ تو یہ لوگ سمجھے نہیں میرے قائد کو، لوگ یہی سمجھے کہ شیروانی ہے، ٹوپی ہے، اور پھر جذباتی تقاریر کر دیں گے۔ مگر اس زمانے کے لوگوں میں علم بہت تھا، جذبہ تھا، اخلاص تھا، ان کی نیتوں میں بڑی صفائی تھی، اور وہی ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ اور ہم اور آپ اور جتنے ہمارے ٹرسٹیز ہیں، ہمارے MLAs ہیں، اکبر الدین اویسی ہیں، ہم لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ہم اس خواب کو پورا کر سکیں